اسلام آیا اس لیے نماز روزہ حج و زکات تو اپنی جگہ ہے ہی. اسلام کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی حکومت کا ہے. جو ناحق ہے جن کو حق نہیں مل رہا ان کا حق ملا. یہ مقصد. عورتوں کو حقوق دیے. پچھلی بار بتایا گیا کہ لوگ تو ان کو عورتوں کو انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. افلاطون کا میں نے آپ کو دیا کہ افلاطون کا فلسفہ پڑھ لو آپ, اور یونان کا فلسفہ پڑھ لو. وہ تو ان کے قتل کو جائز مانتے ہیں یونانی کو. بولتے لگتی انسانوں جیسی ہیں لیکن خدمت کے لیے استعمال کے لیے ہے لیکن انسان نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے عورتوں کو اتنا بلند کر دیا. عرب کے لوگ تو زندہ درگور کر دیتے تھے, دفنا دیتے تھے. کسی کے یہاں بچی پیدا ہوئی تو اس کو معاشرے میں معزز نہیں سمجھا جاتا تھا اگر اس نے دفن نہیں کیا. بھائی تو خود قاتل تھا, وہ دفن کر دیتا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے مقام کو بلند عطا فرمایا. کہا کہ اگر بچی آپ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے تو یہ آپ کے لیے برکت. کسی کے شخص کے گھر میں 2 بچی پیدا ہوئی, اگر اس نے تربیت کر دی اور اس کو پڑھایا لکھایا, رحمت بن کر آتی, وہ تمہارے لیے رزق لے کر آتی. اور پھر جب تم اس کا نکاح کر دے تو جو شخص نے تربیت کری اور پھر اس کا نکاح کر دیا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پہ جنت واجب ہو جاتی. ماں کو بانٹ لیا جاتا تھا, حصے میں بانٹ لیا جاتا تھا. ماں کو اس کو باندھ دیا جاتا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت. اور پھر یہ شرط نہیں لگائی کہ ماں قاریہ میں قرآن ہو, ماں وقت کی رابعہ بصریہ ہو تو اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے. نہیں, اگر وہ مزدوری کر رہی ہے, گھر کا کام کر رہی ہے, پڑھی لکھی نہیں ہے, گوبر کے کنڈے تھاپ رہی ہے تو اس کے پیر کے نیچے بھی تمہاری جنت. بلند کر دیا. تو یہ مساوات کا ایک جو دیا جا رہا ہے, سندیش دیا جا رہا ہے, درس دیا جا رہا ہے مساوات کا, کہ رنگ نسل کی بنیاد پر اور خاندان کی بنیاد پر, افراد کی بنیاد پر کوئی شخص چھوٹا و بڑا نہیں ہے. اگر کوئی اسلام میں کوئی بڑا ہے تو جو جتنا تقویٰ رکھتا ہے وہ اتنا بڑا. تقوی کی بنیاد پر انسان بڑا ہے, ورنہ سب لوگ برابر. تو آپ کو حج میں دیکھنے کو ملے گا کہ رنگ نسل, گورا کالا, چاہے بادامی ہو, چاہے وہ انڈونیشیائی ہو یا یار کسی بھی ملک میں سے ہو, کوئی کسی کو فضیلت حاصل نہیں ہے. جب وہ حرم میں داخل ہوتے ہیں سب برابر ہو جاتے ہیں کہ آ گیا اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز, ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز, بندہ ہو صاحب ہو محتاج ہو غنی ایک ہوئے. بندہ ہو صاحب ہو محتاج ہو غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. جتنے بھی مسلمان ہیں سب برابر ہیں, کوئی کسی پہ چھوٹے بڑے نہیں ہیں. حجت الوداع, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حج کیا آخری حجت الوداع, تو ان کا خطبہ ہمارے سامنے موجود ہے. انہوں نے کہا کہ میں رنگ اور نسل کی بنیاد کو پیروں تلے مسلتا ہوں. تو کوئی شخص اگر جاتا ہے حج کے لیے اور واپس پہنچ کر وہ اسی تفریق میں پہنچتا ہے, اسی تفریق میں پڑے جاتا ہے, چھوٹا بڑا امیر غریب. تو یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے حج کرا لیکن حج کا نور حاصل نہیں کیا. ایک کر دیا گیا اسلام نے, 3 جو ہمارے کو دیے گئے تھے کہ اکٹھا ہونے کے 3 اسلام کے اندر. تو پہلا 5 وقت کی نماز, انسان اپنی مسجد میں 5 وقت کے لیے اکٹھا ہو. دوسرا جمعے کے لیے اکٹھا ہو. تیسرا عیدین ہے 2 ہی, اس میں پوری بستی پورا آس پاس کے اطراف کے لوگ شامل ہو. اور چوتھا یہ ہے حج, پورے ورلڈ کے لوگ ایک جگہ. سلطنت عثمانیہ کے وقت میں جو خطبہ دیا جاتا تھا کہ مسلمان اماں اتنی مجبور کیوں ہیں, آخر کیا بات ہے کابل میں, کندھار میں
افغان میں, القدس میں, فلسطین میں, جہاں پر بھی دیکھو وہاں پر مسلمانوں کو خون بہ رہا. آخر جو لوگ جبر کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, اس کو کیسے روکا جائے؟ تو امیر حج کا, امام حج کا یہ فرائض بھی ہے کہ وہ ایک ایسا خطبہ دے جو پورے ورلڈ کے لوگ ساتھ میں دیکھیں گے, بلکہ ایک ٹیم بنائی جائے کہ اس خطبے کے پیغام کے ساتھ اس پر نظر رکھی جائے کہ ہم نے جو خطبہ دیا تھا اس پہ کتنا عمل ہو پایا. پھر آنے والے وقت میں اس میں ترمیم کی جائے اور پھر اس پہ محنت کی جائے تو کچھ حالات بدل سکتے ہیں. لیکن علامہ اقبال نے کہا کہ وضع میں تم ہو نصارا. کیا ہوا ابھی آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے سنیچر کے روز تھا یا اتوار کا روز تھا, ٹرمپ کا دورہ ہوا سعودی میں, یو اے ای میں اور قطر. آپ نے دیکھا کہ جب وہ یو اے ای آیا تو 15 مسلم بہنیں پورے بال کھلے کر اس کا بال لہرا کر استقبال کر رہی. تو علامہ اقبال نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں یہود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آپ ان سے کیا امید کر سکتے ہو؟ قطر پہنچا تو 434 کروڑ روپے کا ایک پلین گفٹ کیا, 434 کروڑ روپے کا ایک جیٹ پلین گفٹ کیا گیا ٹرمپ کو. حالات یہ ہے کہ فلسطین کے مظلوم بچے 2 رمضان سے پیاس کے لیے مر رہے ہیں, پانی کے لیے ان کو میسر نہیں ہے پانی. لیکن یہ 57 لوگ دیش کے 57 دیش اسلامی, ان کی یہ حالت ہے کہ بغیر ٹرمپ اور بغیر نیتنیاہو کے پوچھے بنا یہ پانی کی بوتل بھی نہیں پہنچا سکتا. تو میں تو سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ مصر اور جارڈن میں سے کسی ایک جگہ ہمارے پاس بھی ہونا. تو یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. کہ اس سے بھی بدتر کہ اگر کسی کرائے کی لڑکی کو بھی لے آئے پیسے دے تو مانی آپ کی ہی بہو بیٹی جائے گی, کیونکہ کاریہ تو آپ کر رہے ہو, آپ کی زمین پہ کر رہے ہو, پاک اور مقدس زمین جہاں حضور پاک, خاص کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر مبعوث ہوئے. حالانکہ ہوئے پوری دنیا کے لیے لیکن اترے تو عرب نہیں, تو ان کا بھی خیال نہیں رکھا گیا. تو آپ ان کی قیادت سے کیا امید کر سکتے ہو؟ پھر بولا یہ جاتا ہے کہ ان کی قیادت کرو, یہ زیادہ عالم اور فاضل. یہودوں سے بدتر حالات ہوتے ہیں. تو مساوات انسانی کا جو درس دیتا ہے اسلام, حج کے وقت وہ کام پورا ہونا چاہیے کہ کسی کو بھی کسی پہ بھی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اب پہنچے حدود حرم میں, اب آئیے مناسب حج. آپ جو حج کے لیے آتے ہیں آپ صاف ستھرا, پاک, صاف, نفیس لباس پہن کے جاتے ہیں. کرتا پاجامہ ہے, شلوار قمیض ہے, امامہ ہے, عربی جھبے ہیں, اچھا نفیس لباس پہن کے جاتے. حکم ہوتا ہے کہ جتنا بھی لباس سب اتار تو جتنا بھی لباس ہے. یا اللہ پھر کیا کیا جائے؟ 2 چادریں لے لو صرف, اور وہ چادر پہنو, سارا اچھا لباس اتار دو, چادر پہن کے حدود حرم میں داخل ہو. کیوں کہ میرے ابراہیم نے جب میرا حج کیا تھا, میرے گھر کا طواف کیا تھا, تو اس نے بھی صرف 2 چادریں پہنی ہوئی. یعنی کہ جتنے بھی ارکان ہیں حج کے وہ کسی نہ کسی نبی کریم علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر 2 چادریں پہنی تو سب کے لیے حکم ہو گیا کہ صرف 2 چادر پہن کے حکم میں حرم میں داخل ہوئے. پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک, یعنی کہ ہم کو اپنی ماضی سے جوڑنا ہے. حج کا مقصد 5واں رکن جو ہے وہ ماضی سے جوڑنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کے وقت حج کے عمرہ کے لیے گئے تھے تو عمرہ کرنے نہیں دیا, واپس لوٹے. نیکسٹ